السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رمضان تربیتی کورس کا آج ہم آخری لیسن پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا دورہ تفسیر القرآن شروع ہو جائے گا۔ قرآن حکیم اور رمضان یا قرآن کی فضیلت۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے یہ تمام مخلوقات پر اور تمام علوم پر ایسے ہی حاوی اور بلند ہے جیسے کہ خود اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کے درس و تدریس میں شامل ہونا، یہ ہمیشہ سے باعث برکت تھا اور ہمیشہ باعث برکت رہے گا۔ قرآن حکیم کے بارے میں قرآن سے ہی اگر ہم انٹروڈکشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے پیج پر قرآن نے اپنا تعارف کتاب کی صورت میں کروایا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو اور پڑھنے والوں کی زندگی میں سراسر ہدایت، نور، روشنی اور برکت لے کر آتی ہے۔ جس بھی شخص کو اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے کتاب اللہ کے، کیونکہ یہ کتاب انسان کے لیے کلام اللہ بھی بن جاتی ہے کہ جب وہ قرآن سے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے قرآن کھولتا ہے تو یہ کتاب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو اللہ اس وقت آپ کے دل میں اور دماغ میں جو بات ڈالنا چاہتا ہے، جس لفظوں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، قرآن حکیم کا وہی مقام آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہائی لائٹ کر دیتا ہے، منکشف کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے جب قرآن کو ہی پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ سابقہ اقوام جن کو کہ اللہ نے اپنے اس عظیم الشان مقام سے معزول کر دیا تھا، ان کی جو ایک فرد جرم جب عائد کی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ پھر اسی کتاب اللہ کی کتاب پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں، لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے جن و انس مل جائیں تو بھی وہ اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ باقی تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، قرآن جو فصاحت و بلاغت میں ایک عمدہ ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن ہی میں قرآن اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کتاب جیسی کتاب کو، اس قرآن جیسی بار گراں کو، امانت کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین پر اس بھاری امانت کو پیش کیا تھا، انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان تو اس کا مطلب ہے پھر پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی امانت دینے کے لیے منتخب کیا تو اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، فرقان ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کا ٹکٹ ہے، یہ نور ہے، یہ ہماری سفارشی ہے۔ قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ پھر جو نہیں پڑھتا اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی اس کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
تو اس طرح اگر آپ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ قرآن اللہ کے رحمت اور فضل کا مظہر ہے، اور اس کتاب اللہ کے ملنے پر اے لوگوں خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا و ما فیہا سے بہتر بتایا۔ کتاب پڑھنے والے کی محفلوں میں، کتاب اللہ کی محفلوں میں اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس رمضان مبارک میں ہمارا جو گول ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلا گول جو کہ ٹاپ پر نفلی عبادات میں ہونا چاہیے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت اور قرآن فہمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ قرآن ہی الذکر ہے، اور آپ اگر کوئی اور ذکر نہیں کرتے، آپ کو تسبیح نہیں کوئی پڑھی جاتی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ہر ایک ذکر اور تسبیح سے آپ کو سفیشینٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ہر قسم کے شرور اور ہر قسم کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے آپ کو سفیشینٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ہر قسم کے شیاطین کا مقابلہ کرنے کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا۔ تو ٹاپ پہ جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے رمضان کریم میں، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب سے جڑیں۔ اچھا، اب یہ کتاب ہے، ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے کسی بک کو پڑھیں۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کوئی بک نہیں آتی، آپ جاتے ہیں ٹیچر سے پوچھتے ہیں، ڈکشنریز کو سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، گوگل سرچ کرتے ہیں، آپ کے جو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، آپ نے پیپر دینا ہو، آپ اس بک کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں۔ بغیر کانسیپٹس کلیئر کرے آپ کسی بھی بک سے گو تھرو نہیں ہو سکتے۔ تو کتاب اللہ میں بھی جو سب سے پہلی چیز ہمیں جاننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ ہمیں کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے پوری زندگی میں کبھی بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنے کی کوشش کی اور آپ جسٹ اس کی عربی عبارت پڑھتے رہے، تو اس رمضان میں اپنا گول سیٹ کیجئے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، گول نمبر 1۔ اور گول نمبر 2، اس کی عربی عبارت میں بھی اپنی مسٹیکس نکالیں گے۔ جو ہم اس کی عربی عبارت پڑھتے ہیں، جس کو آپ ناظرہ القرآن کہتے ہیں، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پریویس جو ہمارا ایک سکل ہے قرآن پڑھنے کی، اس کو ہم امپروو کریں، اس لیے کہ یہ وہ واحد علم ہے۔ دیکھیں، قرآن حکیم کو پڑھنے والے شخص کا جو علم ہے نا، وہ اس کے ساتھ قبر میں سوئے گا، اس کے ساتھ قبر میں اٹھے گا۔ قیامت والے دن صرف یہ ایک واحد ڈگری ہے کہ جو ویلڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی ایک جگہ پر آپ ڈگری لی کسی یونیورسٹی کی، اور وہ تھوڑے عرصے بعد اس کا جو کورس کانٹینٹس تھے وہ تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، تو آپ کو اس کی اپنی اس ڈگری کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ڈگری ورتھ ہی نہیں رکھتی۔ آپ کے پاس ڈگری ہے، وہ جسٹ ایک پیس آف پیپر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن قرآن حکیم کے ساتھ آپ کا علم، آپ کا نالج ایک ایسی ڈگری ہے جو کہ قیامت کے دن تک مستند ہے، آتھینٹک ہے، ویلڈ ہے۔ اس میں پھر جو چیزیں آپ نے اپنے اندر ایڈ کرنی ہے، آپ کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کو قرآن حکیم پڑھنا ہی چاہیے، اور روزانہ کی بیس پر کچھ لمحے اس کے لیے مختص کیجیے۔ اف یو آر سیریس اینڈ اف یو ڈو یور سیلف اے فیور، اپنے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے تو اپنے ساتھ ایک فیور کیجیے، قرآن سے جڑیے، کیونکہ وہی لمحے ہمارے سیف ہو جاتے ہیں، باقی ضائع۔ اپنے بچوں سے محبت ہے تو ان کو قرآن سے جوڑیے۔ جن جن کا ساتھ آپ جنت میں چاہتے ہیں اور جن جن کو آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، ان سب کو قرآن سے جوڑیے۔ اچھا، اب ہم اس رمضان میں جو گول سیٹ کریں گے انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے، وہ نمبر 1 تو گول یہ ہوگا کہ آپ نے رمضان کے سے پہلے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم کریں گے ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی انڈرسٹینڈنگ کا ایک سلسلہ، جس میں فہم القرآن ہے۔ قرآن کو آپ جسٹ انڈرسٹینڈ کریں گے۔
تو چونکہ ہم قرآن کو اب ریڈ کرنے لگے ہیں تو ریڈنگ ٹیکنیکس کو تھوڑا سا پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ قرآن ریڈنگ ہے، ریڈنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں لینگویج سائنسز میں. اور اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی دو طریقے سے ہم ٹیکسٹ کو اپروچ کرتے ہیں، جو بیسیکلی اس کی ہم کمپریہنشن کی بات کریں. ایک ہوتا ہے اس کو اسکین کرنا، یعنی کہ پوری انفارمیشن میں سے کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کا ایک ایک ورڈ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جیسے اسکین نہیں کرتے ہم، ایک سی ٹی اسکین ہوتا ہے دماغ کا، تو اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر گھس جانا، پھر اس کی میننگز، اس کے سمبلز اور اس کے جو بھی اس کے کانوٹیشنس بنتی ہیں، اس کے ڈفرینٹ، اس کے جو آپ کہتے ہیں کانٹیکسٹس میں اس کے جو ڈفرینٹ کانوٹیشنس بنتی ہیں وہ ساری آپ اسٹڈی کرتے ہیں. لینگویج میں یہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ مورفولوجیکل اور اس کے سنٹیکٹیکل اسٹرکچرس دونوں کو فوکس کرتے ہیں. مورفولوجی مطلب اس کی ووکیبلری اور سنٹیکٹک مطلب اس کی گرامر، اس کے جو جملوں کی گرامر ہے، ہم ان سب کو فوکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا جو میننگ بنتا ہے اس کانٹیکسٹ وغیرہ میں وہ ہم سیمینٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو دوسری اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جسٹ آف انفارمیشن لینا، یعنی اس کو کریکس لینا، اس کو صرف انڈرسٹینڈ کرنا. وہ ہوتی ہے اسکمنگ، یعنی کہ اسکمڈ ملک ہوتا ہے نا، ملائی اتار لینا. تو ہم اس کی ملائی لیں گے. اس میں مطلب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں اس کو، کیونکہ آبویسلی رمضان میں قرآن حکیم میں اگر آپ اسٹڈی کرنے بیٹھے ڈیٹیل میں، پھر آپ رمضان میں تو کمپلیٹلی اس کو نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین دورہ قرآن کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی دورہ قرآن کریں. لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی تو وہ ایک دفعہ سارے میسیجز اور میننگ سے گو تھرو ہو جاتے تھے. تو ہماری زبان اردو ہے تو ہم اپنی اردو زبان میں سے گو تھرو ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، جو دوسرا اس دورہ قرآن میں جو ہم نے کرنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کی اسکمنگ کرنی ہے. میں نے آپ کو ریڈنگ ٹیکنیک بتا دی ہے. اس کی اسکمنگ کریں گے ہم اسکین نہیں کریں گے ٹیکسٹ کو. اسکین کے لیے ہم سیپریٹ پڑھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، ہمارے اسی گروپ میں لیسنس پوسٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیس کی ایک آیت، اس کو ہم اسکین کرتے ہیں، مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دوسری بات کو سمجھ لیجئے، ٹائمنگ. کیونکہ جب ہم لرن کر رہے ہیں تو ہمیں سیریس لرنرز ہونا ہے. تو اس کے لیے آبویسلی ٹیچر کی سائڈ سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے لیسنس ریڈی کرے کہ جو لسنرز ہیں یا جو لرنرز ہیں وہ بور نہ ہوں. اس کے لیے بھی میں نے اسٹڈی کیا ایجوکیشن سائیکالوجی کی فیلڈ کو، اور میں نے وہاں پہ یہ اسٹڈی کیا کہ ایک اڈلٹ کا اٹینشن سپین میکسیمم 20 منٹس ہوتا ہے. میکسیمم 20 منٹس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو 5 منٹس کی یا 7 منٹس کی بریک چاہیے ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو کھینچ لیں، مطلب 20 منٹ کو تھوڑا سا کھینچ لیں، تو آپ 25 سے 30 منٹ تک کسی کو بغیر بور ہوئے بٹھا کر پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بات امپاسبل ہے کہ وہ اس بندے کا اٹینشن یا فوکس رہے. تو اسی ایک نفسیاتی اصول کو ذہن میں رکھ کر اسکول میں پیریڈس لگائے جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اسکول میں پیریڈس 30 سے 35 منٹ کے ہوتے تھے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، اور ابھی بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے. اور میکسیمم 40 منٹس کا، 40 to 45 منٹس. اس کے بعد وہ تنوع چاہتی ہے انسانی نیچر. تو میں نے کوشش کی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے قرآن کے لیسنس کو میں کور کروں. تو میرا کوشش تھی پہلی تو کہ میں 20 منٹ کے اندر یہ ایک ربع پارہ کمپلیٹ کر لوں. وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوا کہ کچھ آیات قرآن حکیم میں ڈسکشن ڈیمانڈ کرتی ہیں، ورنہ صرف ترجمے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. تو میں نے انشاءاللہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ میں نے منیمم ٹائم میں کوشش کر کے ایک ربع پارہ قرآن حکیم کا کروانا ہے. تو اس میں پھر بریک آپ خود لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ لیسن آپ سن سکتے ہیں. تو جو فارمیٹ ہوگا میرا وہ یہ ہوگا کہ ہم ربع پارہ کر کے، یہ میرا ایک لیسن ربع پارے پہ مشتمل ہوگا، جس میں اب میرے جو لیسنز ہیں وہ میکسیمم 30 منٹس تک گئے ہیں، اس سے اوپر میں نہیں گئی. اور اس سے پیچھے 23 منٹ ہیں، کوئی 26 منٹ ہے، کوئی 27 منٹ ہے. یعنی کہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں نفسیاتی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیسنس ریکارڈ کروں. اور اس میں میری یہی کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال نہ کروں، اور میری جو لینگویج ہے وہ آج کے دور کے انسانوں کو انڈرسٹینڈ کرنے. کیونکہ جب ہم جو ٹریڈیشنل تراجم اور تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسے ورڈز اب ہم یوز نہیں کرتے، تو اس سے پھر ایلینیشن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کون سے دور میں ہم گھس گئے ہیں. اور میرا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو سائنٹیفک طریقے سے اور عام فہم انداز میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں،
کہ اس میں قرآن کا میسج بھی ہو جائے اور لسنرز جو ہیں اس کا انٹرسٹ لیول بھی جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو, وہ بور نہ ہو. تو یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا دورہ تفسیر القرآن کے حوالے سے. جی آپ آ جائیے اس کی, آپ اس کو کیسے سنا کریں گے. تو سب سے پہلے تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ لیں اور اس کو فل اٹینشن سے سنیں. لیکن چونکہ میں جانتی ہوں کیونکہ خود بھی میں بہت ایک بزی لائف اسپینڈ کرتی رہی بچوں کے ساتھ, میرا گھر ہے, ساری فیملی میٹرز ہیں, آنا جانا, کہیں باہر آپ کو شاپنگ پہ جانا پڑ سکتا ہے, کہیں دعوت ہو سکتی ہے گھر میں. تو اس صورتحال میں آپ ڈیلی بیس پہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے کی بجائے ویکلی بیس پہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کیجیے. یہ زیادہ ڈویبل ہوتا ہے. مثلا ڈیلی ٹارگٹ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک ویکلی بیس پہ بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پہلے 7 دنوں میں 7 سپارے سن لینے ہیں, اگرچہ کہ کسی ایک دن آپ کو کسی وجہ سے کوئی سپارہ سننے میں دقت پیش آئی ہو تو آپ اگلے دن زیادہ سن لیجیے. دوسرا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ ریکمینڈ بالکل نہیں کرتی کہ اگر آپ ایک بزی لائف اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ کر, یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کالج گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے قرآن حکیم کو اس طرح سے ٹائم دینا اور پڑھنا, بیکاز یو ہیو یور پروجیکٹس, آپ کے کام ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کوشش یہ کریں کہ رمضان سے تقریباً 10 دن پہلے اپنا قرآن شروع کر دیں اگر آپ بہت بزی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹیکل ٹپس دیتی ہوں کہ میں نے خود ان چیزوں کو اپلائی کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اپنا ڈیلی بیس پہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے, اور وہ ٹارگٹ آپ نے ڈویبل ہونا چاہیے اپنی روٹین کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بے شک کہ آپ آدھے سپارے سے ہی سٹارٹ کریں, اس ٹارگٹ کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے. اور آپ نے کوشش دوسری جو یہ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا وہ ٹارگٹ صبح صبح ہی, یعنی کہ اس کو ڈیلے نہ کرتے جائیں کہ ابھی کرتی ہوں. آپ سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے اپنا وہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں. پھر اس کے بعد آپ ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آج کے دن کا میرا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. سننے کے حوالے سے میری آپ کو یہ ٹپ ہے کہ چونکہ ہم بیٹھ کر نہیں سن سکتے اس طرح سے, تو آپ یوں کریں کہ آپ جب کچن میں کام کر رہے ہیں, یا آپ ڈرائیونگ, اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں, آپ دکاندار ہیں فار ایگزامپل, اگر کوئی بھائی میرے سن رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ اپنے اس ٹائم کو, جب کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, لائک آپ کچن میں کام کرتے ہیں نا جب خاص طور پہ, تو اس وقت آپ کچن میں اکیلے ہی ہوتے ہیں. کچن میں کام کرتے وقت, یا آپ جب صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں, جب بچے سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم صفائی کرتے ہیں, اور آپ کے ہسبینڈس وغیرہ یا بھائی باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں جب آپ یہ 2 کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ قرآن کا ایک لیسن سن سکتے ہیں. اس میں پھر جو میرا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سن لیتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی بات ہمارے دماغ میں ضرور رہ جاتی ہے. تو آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ ہمیں فارغ ہوں گی تو میں سنوں گی. آپ سوتے وقت, ایون کہ آپ سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ ہینڈز فری اٹیچ کر کے ایزیلی اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ سن سکتے ہیں. آپ کچن میں کام کرتے وقت سن سکتے ہیں, آپ صفائی کرتے وقت سن سکتے ہیں. تو اس رمضان میں یہ چیز ایک ضرور اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیجیے کہ آپ ایک, اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, بلوٹوتھ ڈیوائس اور ایئر پیڈس. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں آپ اگر ایک اپنی عید کی شاپنگ میں ایک چیز کم کر دیں اور یہ چیز پرچیز کر لیں, کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اس چیز کو مینیج کرنا ایزی ہے کہ موبائل کی ایون چارجنگ بھی نہیں ہے پوری, تو آپ اس کو چارجنگ پہ لگا کے بھی ایئر پیڈس کے ذریعے اپنے کانوں میں آپ کو وہ آواز آئے گی. اور دوسری چیز جو آپ نے بہت امپورٹنٹلی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پائلڈ اپ نہیں کرتے رہنے اپنے لیسنس کہ آج نہیں سنا تو کل سن لوں گی, کل نہیں تو پرسوں سن لوں گی. اس طریقے سے پھر آپ کی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی اور آپ اپنی کلاس کے ساتھ نہیں چلیں گے. تیسری چیز اب میں آپ کو بتانی ہے, اب یہ تو ہو گیا آپ کے قرآن کی فہمی کے حوالے سے, کہ اس میں کوشش میں نے یہ کی ہے کہ آپ کو میں عام فہم اور سادہ الفاظ میں اور بغیر کسی بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن کے اور بغیر کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کروں تاکہ ہمارا بہت سا ٹائم سیو ہو جائے, جو کہ آج کل بہت زیادہ قیمتی ہے. اب دوسری چیز ہے وہ قرآن ریڈنگ کے حوالے سے ہے کہ جو آپ نے اس کی عربی عبارت پڑھنی ہوتی ہے. اس کے لیے اوبیسلی ہم لوگوں نے, جتنے بھی ہم بڑے ہو گئے ہیں نا, جو ہم میری ایج کے لوگ ہیں, تو ہم لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا, اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو کریکشن کی ضرورت ہی فیل نہیں کی. یہ نہ کیا کریں کیونکہ ہمیں ریفریشر کورسز کی ضرورت پڑتی ہے, ہم بھول جانے والے لوگ ہیں. تو میں نے اپنا آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ میری قرآن کے ساتھ کیسے میں جڑی رہتی ہوں اپنی بزی روٹین کے باوجود. چھوٹے دن آئیں, بڑے دن آئیں, گیسٹ آئیں, کچھ بھی آئیں, میرے پاس ایئر پیڈس ہیں, اور موبائل میں میرا جو پیکج, اگر وائی فائی ہے میرے موبائل میں, اگر نہیں تو پیکج ہوتا ہے.
اچھا، اس صورت میں میں یوٹیوب پہ جاتی ہوں اور میں نے جو آج کی تاریخ ہے، مثلاً آج 19 تاریخ ہے، تو میرا آج 19واں سپارہ میں نے صبح صبح فجر کے وقت قرآن پاک جب اپنے اذکار کرنے ہیں تو میں نے ایک سپارہ، جب میں واک کر رہی ہوں گی تو میں نے اس کو اپنے ایئر پیڈس میں کانوں کو لگانا ہے اور میں نے وہ ایک سپارہ بڑی فل کنسنٹریشن سے سن لینا ہے۔ جب آپ کو قرآن کی صحیح مطلب آپ نے کافی زیادہ دفعہ پڑھ لیا تو آپ کو کافی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ مجھے خود ماشاءاللہ ترجمہ بھی قرآن پاک کا آتا ہے، تو مجھے ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور مضمون کیا چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی اس لیول کے انڈرسٹینڈ کرنے والے نہیں ہوئے تو آپ ایسا کیجئے کہ 10 منٹ صبح کے ٹائم پہ قرآن حکیم کو پلے کریں اپنے یوٹیوب پہ، وہاں پہ ساتھ عربی ٹیکسٹ بھی آتا ہے اور اس کی فونٹس وغیرہ بھی اکارڈنگلی ہوتے ہیں۔ آپ کوئی اس کا ٹائم دیکھ لیں جو کہ آپ کے لیے ایزی ہو مینیج کرنا۔ 30 منٹس کی بھی ریسیٹیشن ہے، 40 منٹس کی بھی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ریسیٹیشن ہے۔ مطلب آپ ایک سپارہ لکھیں، مثلا فرسٹ پارہ قرآن، تو اس کے بعد آپ کو وہاں پر سرچ ریزلٹس مل جاتے ہیں۔ آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے ٹائم کے حساب سے 10 منٹ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 20 منٹ نکال سکتی ہوں تو آپ 40 منٹ والا ایک قرآن کا دیکھ لیں اور اس میں پھر آپ اس کو سن لیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو میرا یقین مانیں کہ یہ بہت بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ جو لینگویج کی ٹیچنگ کے اپروچز اگر آپ دیکھتے ہیں نا ایڈلٹ لرنرز کو خاص طور پہ، تو ٹرسی ٹیرال یہ تھا اور ایک تھا اس کا اسٹیفن کریشن۔ اس نے 1970s میں اور 1980s میں دی ڈائریکٹ میتھڈ اپروچ جو تھا وہ لانچ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لینگویج کو ایڈلٹ لرنرز کو خاص طور پہ ایسے نہیں سکھا سکتے کہ اس کے ٹینسز بتائیں، ان کو اس کی لینگویج سپیکنگ کمیونٹی میں آپ بھیج دیں، لوگ سن سن کے سیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ نیچرل اپروچ ہے، ایسا ہی بچے سیکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ اپنے قرآن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی قاری صاحب کو نہیں سنا سکتے تو آپ کسی کا سن کے اس کے ساتھ پڑھا کیجیے، اور صرف ایک قرآن اس طریقے سے آپ پڑھیں تو آپ اس رمضان میں ایک گول سیٹ کریں کہ آپ نے ایک بھی زبر زیر پیش کی غلطی کے بغیر قرآن پڑھنا ہے۔ تو وہ آبویسلی ہو جاتی ہے جب ہم سیپریٹلی بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں اور سب کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو اس چیز کا احتمال بہت کم ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کی غلطیاں ہوں۔ یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو آپ سے میں نے اس دورہ قرآن کے حوالے سے شیئر کرنی تھی، کچھ پریکٹیکل ٹپس۔ تو آپ نے اپنے ٹائمز کے اندر اس کو مرج کرنا ہے قرآن حکیم کو، صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی۔ مثلاً یہ کہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں قرآن کو لسننگ کے حوالے سے، اور کیونکہ لسننگ بھی بہت اس کی اہمیت ہے۔ دیکھیں ہم جب چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، وہ اس کو لسن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ اور اسی طریقے سے جو کہ انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے اس کے بھی کان میں ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے سننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سم ٹائمز آپ بہت تھک جاتے ہیں، آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کے بچے زیادہ ہیں، تو میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان ذمہ داریوں سے جان چھڑائیں۔ یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہمارے رشتے ناتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے کام کرتے ہیں، ہمارے ہسبینڈز ہیں جن کی اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک اچھی فیملی لائف بیسک اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے اللہ کو نہ فراموش کیا کیجیے، کیونکہ وہ آپ کا ٹائم ہے۔ اپنے ٹائم کو آپ نے فروٹفل بنانا ہے۔ کس طریقے سے، میں نے آپ کو تھوڑی سی ٹپس بتا دی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی آپ اسی طریقے سے 3 سے 4 دفعہ اگر آپ پورے قرآن پاک سے لسننگ میں اس طرح گو تھرو ہوں گی تو آپ کی مخارج بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کی تلفظ کی ادائیگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا غلطی کا چانس کم ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو اس رمضان میں لے کے چلیے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگائیں۔ اور ہاں جی، اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ابھی جاتے جاتے میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایام حیض میں جو خواتین جن کی ڈیٹ آ جاتی ہے وہ قرآن کو ویسے تو کھول کے نہیں پڑھ سکتی، وہ لسننگ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کو لسن کر لیں، ایک پارہ آپ کی جو روٹین سے چل رہا ہے آپ ایک پارہ لسن کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن فہمی کے جو لیسنز ہیں وہ آپ اس میں لے کر چلیں گی۔ تو الحمدللہ میں آپ سے دعا، اللہ سے دعا ہے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ الحمدللہ ہم کل سے اپنا دورہ قرآن شروع کریں گے۔ پہلے پارے کے 4 لیسنز یا ڈبا کر کے میں پوسٹ کروں گی، آپ اکارڈنگ ٹو یور ایز اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو مینیج کر کے اس کو سن لیا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچنس آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ضرور اس کو رائٹ کریں۔ بک مارک آپ نے لگانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ جہاں پر اگر آپ کوئی سن رہے ہیں اس کو تو آپ وہاں پہ روک لیں آڈیوز کی، اور اس کا ٹائم نوٹ کر لیں، پھر اس کا بک مارک لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس رائٹنگ میں کوئی ایپ موجود ہے اپنے موبائل میں لائک نوٹس رائٹنگ
تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پہ آپ ایک اردو رائٹنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، اس میں آپ اپنے نوٹس ٹائپ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ گوگل وائس ٹائپنگ کے ذریعے بھی اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے اس میں ٹائپ کر لیں، کچھ اپنے نوٹس بنا لیں فار فیوچر ریفرنس کے لیے. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس جرنی آف لرننگ آف ہولی قرآن کو مزے سے انجوائے کیجیے، اپنے ساتھ کسی ایک کو اٹیچ کریں، اور بعد میں جیسے آپ ڈراماز کو اور گانوں کو اور اس طرح فلموں کو اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا، ایسے ہی قرآن کے ان میسیجز کو آپس میں ڈسکس کریں، ایک کو قرآن کا فرینڈ بنائیں، قرآن بڈی بنائیں، ایک جو آپ کا قرآن کا فرینڈ ہو وہ آپ اس کو وہ لیسن سنوائیں، اس کے بعد آپ مل کر ڈسکس کریں اور پھر ایک دوسرے کو یاد کروائیں، ریمائنڈر دیں. یہ تھی جی آج کا ہمارا آخری لیسن یہ رمضان تربیتی کورس کے حوالے سے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی فیوز و برکات سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.